اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یرضی لعباده الکفر صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 18ویں تراویح اور 23واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت برکات ہیں، بہت ثواب ہے۔ ہو سکے تو روز پڑھا کریں، کوئی خاص مقصد ہو تو 41 مرتبہ پڑھیں، وہ مقصد اللہ تعالی اپنے کرم سے پورا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ صافات۔ اس میں سے ایک بات آپ کو جو بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر نبی کا ذکر کرنے کے بعد اس پر سلام بھیجا ہے۔ جیسے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا تو فرمایا سلام علی ابراہیم۔ یہ نبیوں کا، جن نبیوں کا ذکر ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ تو پتہ چلا نبیوں کا ذکر ہو تو سلام پڑھنا چاہیے۔ تو ہم جس محفل میں ذکر کرتے ہیں نبیوں کا، اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں، تو اس قرآن سے ہمیں ثبوت ملا۔ دوسری بات یہ کہ شیطان مردود، راندہ درگاہ ہوا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے نبی کا ادب نہیں کیا۔ نبی کا اونچی کہیے، نماز پڑھی، کلمہ پڑھا، بیان کیا، فرشتوں کے سامنے درس دیتا تھا، لیکن جب نبی کا ادب نہیں کیا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو نبی کی تعظیم نہ کرے اس کا کوئی ایمان، کوئی عمل مقبول، اونچی کہہ دیجئے، نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اکڑ، لوگ کہتے ہیں اکڑ اسی وقت تک ہے جب تک پکڑ نہیں ہو جاتی۔ اکڑنا انسان کا کام نہیں ہے۔ شیطان نے غلطی کی، اکڑ گیا۔ ہم سے غلطی ہو جائے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچی۔ وہ واقعہ لکھا ہے کسی نے کہ یہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کتنا اچھا تھا، کیا ہو گیا تجھے؟ تو نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ غفور الرحیم، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا آپ اللہ سے بات کریں، اگر وہ میری توبہ قبول کر لے گا تو میں توبہ کر لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، وہ شرمندہ ہے اپنی غلطی پہ، توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو، سفارش کر رہے ہو، ہم تمہاری بات رکھ لیتے ہیں، اسے کہو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ان کی قبر کو ہی سجدہ کر دے، ہم راضی، خطا معاف۔
موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش آئے اور اس کو کہا تو بڑا سستا چھوٹ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ان کی قبر کوئی سجدہ کر دے ہم راضی، خطا معاف، مگر وہ شیطان کہنے لگا زندہ آدم کو نہیں سجدہ کیا تو کیسے کروں، قبر کو کیسے سجدہ کروں، میں مردود ہی اچھا ہوں۔ اس نے معافی نہیں چاہی۔ تو کچھ لوگ آج بھی اسی کی روش پر رہ کر توبہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، اور گناہ ہمارے جتنے مرضی ہو جائیں اللہ کی رحمت اس سے بہت زیادہ بڑی ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مختار ہیں، اختیار دیے گئے ہیں، جو چاہیں کریں، رب نے اختیار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں۔ تو نبی پاک اللہ کی عطا کو بانٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے اختیار دیے گئے ہیں۔ میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں اس میں سے جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ ہرگز اس بات پر راضی نہیں کہ اس کے بندے کفر کریں۔ اللہ اس بات پر راضی نہیں، لیکن بندے کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہے، تو میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، ایک ہے رضا، ایک ہے مشیت، دونوں لفظ یاد کر لیں، ایک ہے رضا، ایک ہے مشیت۔ مشیت اور ہے رضا۔ اللہ نے کیڑے مکوڑے بھی پیدا کیے، سانپ بھی بنایا، اللہ نے پھول بھی بنائے، سبزہ بھی بنایا، کانٹے بھی بنائے، اچھا بھی بنایا۔ ہم ہر بری اچھی تقدیر کو مانتے ہیں، تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ کیا ہے؟ مگر اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کفر کرے، رضا اور چیز ہے۔ یہ مشیت اللہ نے نظام کائنات بنایا ہے، کافر بھی بنائے، وہ انکار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، مگر یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو رضا اور چیز ہے مشیت۔ اللہ کو نہیں نظر آتا، آپ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ دیکھ نہیں رہا، تو یاد رکھنا یہ رضا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مشیت۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ تو روبوٹ ہوتے، مشین ہوتے، نہ کوئی سب ایک جیسے ہو جاتے، پھر کیا رہتا زندگی میں، کیا ہوتا؟ تو یہ مشیت ہے اللہ کی۔ یہاں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو یہ مشیت ہے، رضا نہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ پھر سمجھ لے، تقدیر کا مسئلہ ہم کو اس پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل اتنی نہیں ہے۔ میں اور آپ جو کچھ کرتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں، جتنا ہم کو ارادہ ملا ہے، جتنا اختیار ملا ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم تقدیر کا لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہم پڑھ کر نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے۔ تو ارادے اور اختیار کے استعمال کے لیے قرآن بھی دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے، رہنمائی بھی ہوئی۔ اب ہم جو کریں گے اس کے ہم جواب دہ ہیں،
اچھا کریں گے جزا پائیں گے، غلط کریں گے سزا پائیں گے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی لکھا ہوا تھا تو میں نے لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کیا، بلکہ اپنے ارادے اور اختیار سے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے نبیوں کو معصوم بنایا ہے۔ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ معصوم ہیں۔ ہم گناہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس رہنمائی ہے، بتا دیا گیا، پھر اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں گے تو پھر ہماری پکڑ ہوگی۔ یہ 23ویں پارے کی آخری آیت ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ اس آیت کو مخالف بہت پڑھتے ہیں، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ جو مخالف ہیں ہمارے وہ بہت پڑھتے ہیں کہ دیکھو تم نبی کو زندہ مانتے ہو، اللہ فرماتا ہے بے شک آپ نے بھی مرنا ہے، وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو دیکھو اللہ کو قرآن میں نبی کے لیے فرما رہا ہے، میت کا لفظ فرما رہا ہے، تم پھر ایسے باتیں کرتے ہو۔ تو میں مختصر جواب دے رہا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ فرمایا نا، یہ نہیں کہ دونوں کے لیے ایک لفظ نہیں فرما دیا، اِنَّکَ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ نہیں فرمایا، اِنَّکَ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ تو یہ 2 مرتبہ لفظ فرمانے کا کیا مطلب؟ کہ نبی کے لیے موت یقینی ہے، مگر ایسی نہیں جیسی دوسروں کے لیے ہے، فرق ہے۔ حضور پر بھی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت آئی، مگر کتنی کہ بس آئی، اس کے بعد ان کی زندگی پھر اسی طرح ہے۔ نبی پاک اللہ کی عطا سے زندہ ہے، زندہ ہے۔ ان کی زندگی برزخی زندگی نہیں ہے، حقیقی حیات ہے، اعلیٰ حیات ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ تو اگر اس وقت کہا جائے کہ نہیں وہ ختم ہو گئے تو پھر وعدہ تو پورا نہیں ہوگا۔ تو اِنَّکَ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ نہیں، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ ہے۔ اس کی بہت بڑی تفسیر ہے جو اس وقت میں نے آپ کو نہیں سنائی، مگر ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب شہید کے لیے فرماتا ہے مردہ نہ کہو، سوچو بھی نہیں، تو جس کا کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں اس نبی کی شان کتنی ہے۔ نبیوں کی حیات اعلیٰ حیات ہے۔ اللہ صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ آج یوم بدر تھا، ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا دن تھا۔ کل انشاءاللہ جمعہ ہے، جمعے میں ان ہستیوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آج گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔